دوستو، اگر آپ حدیث سننا پسند کرتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ساتھیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زیادہ مال رکھنے والے اجر و ثواب لے گئے۔ وہ ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں اور ہماری طرح روزے رکھتے ہیں اور اپنی ضرورت سے زیادہ مالوں سے صدقہ کرتے ہیں جو ہم نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایسی چیز نہیں بنائی جس سے تم صدقہ کر سکو؟ بے شک ہر دفعہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر دفعہ اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، ہر دفعہ الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، ہر دفعہ لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے۔ نیکی کی تلقین کرنا صدقہ ہے اور برائی سے روکنا صدقہ ہے، اور بیوی سے مباشرت کرتے ہوئے تمہارے عضو میں صدقہ ہے۔ اپنے ملاقاتی سے سلام کر لینا بھی صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا بھی صدقہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص جس نے کبھی کوئی بھلا کام نہیں کیا تھا، کانٹے کی ایک ڈالی راستے پر سے ہٹا دی، یا تو وہ ڈالی درخت پر جھکی ہوئی تھی، آنے جانے والوں کے سروں سے ٹکراتی تھی، اس نے اسے کاٹ کر الگ ڈال دیا، یا اسے کسی نے راستے پر ڈال دیا تھا اور اس نے اسے ہٹا دیا، تو اللہ اس کے اس کام سے خوش ہوا اور اسے جنت میں داخل کر دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو دروازے گناہ کے ایسے ہیں جن کی سزا دنیا میں جلدی ملتی ہے، سرکشی و بغاوت اور نافرمانی۔ اللہ پاک ہمیں ان احادیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، یہ احادیث خود بھی یاد کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔